امید ہے آپ تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ کافی دنوں سے میں ویڈیو نہیں بنا پایا، لیکن ابھی میں نے کچھ خبروں کو کلیکٹ کیا اور میں طبیعت کی خرابی کے دوران بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن وہ خرابی کی وجہ سے میں نے کچھ بیچ میں مسٹیکس آ رہی تھیں اور وہ بہت ہی بڑے لیول کی مسٹیکس تھیں، تو ان کو میں درست کرنے کی کوشش کرتا لیکن نہیں بنایا۔ ابھی یہ 2 سے 3 خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ نمبر 1 چیز یہ ہوگی ہے کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ اس نظام کے ہی طریقے سے شکست دیں گے، اس نظام کے اندر رہتے ہوئے۔ کافی لوگ کہتے رہے کہ عمران خان اس نظام سے باہر نکل کر اعلان جنگ کر دیں، تو لوگوں کے ملتے جلتی رائے تھی، کافی لوگوں نے سٹینڈ لینے کا کہا، کافی لوگوں نے بہت سے آئیڈیاز دیے، لیکن میں آپ کو 2 سے 3 ایسے فیکٹس بتا رہا ہوں۔ میں نے اس ویڈیو میں بھی بتایا، لیکن وہ مواد اگر آپ تک پہنچ جاتا، جتنے بھی میرے ویورز ہیں، تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں نے جو چیزیں آپ کو بتائی تھی وہ ہو رہی ہیں لاجیکلی، مطلب یہ نہیں کہ ہوا میں باتیں کرنا۔ تو سب سے پہلے آپ اگر میری ایک اور گفتگو غور سے سن لیں، میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں وہ کلپ بھی ڈال دوں۔ میں نے آج سے کوئی مہینہ پہلے جو بات کہی تھی وہ آج درست ثابت ہو رہی ہے، اور میں نے کہیں سے خبر نہیں لائی تھی، میں نے سچویشن کو اور جو کنڈیشن اس وقت چاہ رہی تھی، میں نے اس پر اپنا تجزیہ دیا تھا۔ تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گا، اگر وہ مسئلہ نہ ہوا تو میں وہ کلپ ڈال دوں گا، لیکن میں اس چیز کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے، اور پھر خبر کی طرف جاتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ حالات اب کیسے اور کس سمت میں جا رہے ہیں۔ اور مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں اب کچھ پوزیٹیو خبریں آپ کو سننے میں ملیں گی، کیونکہ میں نے ایک بات چھیڑی تھی۔ ارشد شریف صاحب، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں ان پہ کہ پاکستان میں کچھ ایسے صحافی بھی تھے، خاص کر کے ارشد شریف جیسے، جنہوں نے پاکستان کو اور پاکستان کی صحافت کو صحیح معنوں میں عبادت سمجھ کے کیا۔ انہوں نے بتایا کہ صحافت یہ ہے، حتیٰ کہ ہم صحافت کو کیا سمجھتے ہیں، صحافت آپ سمجھ لیجیے، انفارچونیٹلی آپ یہ لفظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن دلالی کا کام ہمیں یہ لفظ استعمال کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، یہ صحافی لیول جو ہمارا۔ لیکن ابھی حامد میر جیسا بندہ بھی انور مقصود کی کانفرنس میں کافی چیزوں کا اقرار کر رہا ہے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنا معیار اتنا گرا دیا ہے کہ اب آپ جو مرضی گفتگو کر لیں، لوگ آپ کو نہیں سنیں گے۔ عمران ریاض خان نے جو پہلے باتیں کی، جیل میں گیا، واپس آیا، پھر وہی باتیں کی، تو لوگ اس کو سنتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ملک میں یہ معیار بنا دیا گیا ہے، یہ لیول بنا دیا گیا ہے، یہ سوچ بنا دی گئی ہے لوگوں کو کہ ایک صحافی پہلے کچھ اور بات کرتا ہے، جب وہ جیل میں جاتا ہے اس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے، وہ باہر آتا ہے، وہ اپنا بیانیہ تبدیل کر لیتا ہے، پھر اس پہ کوئی ظلم ہوتا ہے، پھر وہ اپنا بیانیہ تبدیل کرتا ہے، پھر جیل میں جاتا ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے، پھر باہر آتا ہے، بیانیہ تبدیل کر لیتا ہے۔ تو یہ تھنکنگ تھی پاکستانی عوام کو دینے والی، کیونکہ پاکستانی عوام کو ان چیزوں سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا جاتا، آپ کو بڑے لیول کی سوچ نہیں دی جاتی۔ آپ کہاں ملک کی اکانومی پر بات کریں گے، آپ کہاں پاکستان کی ترقی کو، آپ جو جتنے بھی پروجیکٹس ہیں پاکستان کی ترقی کے، آپ ان پر بات نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ اگر ہم گوادر پر نظر ڈالیں، اگر ہم بلوچستان پر نظر ڈالیں، پاکستان تو آپ سمجھ لیجئے کہ اربوں ڈالرز میں کھیل سکتا ہے، لیکن عوام کو اس طرف جانے نہیں دیا جاتا، عوام اپنے ڈومیسٹک مسئلوں میں پھنسی رہتی ہے، تو ان چیزوں پر آنے نہیں دیا جاتا۔ تو میں اب آپ کو 2 چیزیں بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 چیز، ارشد شریف نے سوال کیا تھا، وہ کون تھا؟ آج لوگ نام لے رہے ہیں، وہ کون تھا؟ آپ نے لوگوں کو اٹھایا، لوگوں کو جو مرضی آپ نے، مطلب ہر چیز کو آپ نے سمجھ لیجئے توڑ لیجئے، وائلیشن کر دیا آپ نے ہر جگہ۔ لوگوں کو کس حد تک آپ نے مجبور کیا کہ وہ آپ کو گالم گلوچ پہ آگے، جو آپ کے لیے 5th جنریشن وار لڑتے تھے، انہوں نے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ کوئی وجہ تھی نا، پاگل تو نہیں تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جو آپ کے خلاف ہوا، آپ نے اس کو تو کہا کہ یہ بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، لیکن جو بندہ آپ کے لیے ساری زندگی 5th جنریشن وار لڑتا رہا، جس نے آپ کی کپڑوں پر داغ نہیں پڑنے دیا، سب کچھ خود برداشت کیا، فیس کیا، آپ نے اس کو بھی بیرونی ایجنڈے پر کام کرنے والا قرار دے دیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ایک سنگل بندے کو، آپ ایک سنگل پرسنالٹی کو تو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بیانیے پر، جیسا نواز شریف ہے۔ نواز شریف نے ایک وقت میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، اس کو ڈائریکٹلی گالیاں دیں، انڈائریکٹ پہلے دیں، پھر آسا سا دیکھا ڈائریکٹ نام لیے۔ حکومت میں کبھی بھی نام استعمال نہیں کیے حکومت سے باہر آنے کے بعد، لیکن انہی کے پیر جا کے پکڑے۔ تو آپ ان کو مفاد پرست تولا کہتے ہوئے جو مرضی کر لیتے، عوام نے اتنا کوئی رسپونس نہیں کرنا تھا۔ حتیٰ کہ میں نے آپ کو بار بار بتایا،
میں خبر کی طرف بھی آتا ہوں. میں ان چیزوں کا کیوں ذکر کرتا ہوں؟ میں ان لوگوں کو شرم دلانا چاہتا ہوں. میرے جتنے بھی ویورز ہیں 10 ہیں 20 ہیں 100 ہیں, آپ لوگ بھی اس بیانیے پر کھڑے ہو جائیے. یہ آپ کو ایک سیریس نوٹ پر بات بتا رہا ہوں. آپ نے ان چیزوں کو اگنور کیا, لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا آنے والے وقت میں یہ چیزیں ذکر ہوں گی باقاعدہ طور پر. نمبر 1 چیز, جب فوج کے خلاف نواز شریف نے بیانات دیے, ڈائریکٹلی آرمی چیف اور DGI کا نام لیا. مینار پاکستان میں جلسہ 13 جماعتی, جب گجرانوالہ کا جلسہ بڑا ہوا تھا, نو ڈاؤٹ. نون لیگ کا ووٹ بینک گجرانوالہ پنجاب, آپ کو پتہ ہے یہ اندرون شہر جتنے بھی ہیں ان کے بہت ووٹ بینک ہیں یہاں ان علاقوں میں. ہم اس چیز سے ڈر رہے تھے کہ پنجاب والے یہ سائڈ نہیں لیں گے. جو مرضی آپ, بلوچستان اپنی محرومیوں کی وجہ سے لوگوں کے اوپر تنقید کرتا رہا انہی لوگوں پر. سندھ اپنی محرومیوں کی, سندھ کو تو چلو آواز ہی دبا دی گئی. انٹیریئر سندھ کی بھی تو بالکل ہی آواز آپ نے ان کا سمجھ لیجئے پنجابی میں کہتے ہیں سنگا کوپ کے رکھ دیا. لیکن پنجاب سے تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. جب آپ نے یہ بھی نوٹ کیا, جب PDM نے لاہور میں جلسہ کیا, باقاعدہ LCD لگا کر نواز شریف نے بڑی بڑی اعلیٰ حکام کا نام لیا اس وقت, ریٹائرڈ جنرل باجوہ کا, تو اس وقت کیا ہوا؟ عوام نے جلسہ چھوڑ دیا. آدھے سے زیادہ لوگ لیو کر رہے. فضل الرحمان جب تقریر کر رہا تھا لوگ جلسہ لیو کر کے جا چکے تھے. اس کے بعد PDM نے جتنے بھی جلسے کیے سب کے سب فلاپ ہوئے. ابھی تک آپ دیکھ لیجئے PDM نے اکٹھا جلسہ نہیں کیا. نون لیگ اپنا جلسہ کر کے سائڈ پہ ہو جاتی ہے, اور پیپلز پارٹی اپنا جلسہ کر کے سائڈ پہ ہو جاتی ہے, فضل الرحمان اپنا جلسہ کر کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. اب یہ اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ ایک دوسرے کے بیانات کو اون نہیں کرنا چاہتے. میں نے آپ کو بتایا تھا بغاوت ہوگی, اور بغاوت شروع ہو گئی ہے. آپ جو مرضی کر لیں, آپ کے اندر سے بغاوت اٹھے گی. آپ گھر کے چراغ کو آگ لگی, وہ آپ نے سنا ہے نا کہاوت, یہ وہ والا حساب ہوگا. وہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے, یہ وہ والا حساب ہوگا. یہ آپ جو مرضی کر لیں, یہ آگ جو ہے, یہ فتنہ جو ہے جو آپ نے لوگوں کے گھروں میں پھیلایا, یہ آپ کے اپنے گھر میں آئے گا. حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ زمانے آخرت میں فتنہ آپ کے گھر میں ایسے داخل ہوگا جیسے بارش کے قطرے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی, نعوذ باللہ. کوئی بھی بات انہوں نے جو بولا قرآن اور اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے بولا. تو میں تو آپ کو یہ بات بار بار کہہ کر تھک گیا ہوں کہ آپ نے وہ کہا تھا نا کون تھا, میں نے کہا کب تک یہ چیزیں زیادہ دیر تک نہیں چلنے لگی. آپ کتنا مینیپولیٹ کریں گے نظام کو, کتنا ڈیزائن کریں گے. رجیم چینج آپریشن, آئی نو, میں نے آپ کو پہلے بتایا میپ نقشہ بنایا گیا, اس کا باقاعدہ پوائنٹس بنائے گئے کہ اس پوائنٹ پہ اگر یہ ہوا, اگر کچھ یہ ہوا ہمیں یہ بریک تھرو ملے گا, یہ ہوا ہم پھنس گئے, ہم نے اس کو کیسے اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ لوگ شاید میری ان باتوں کو, یا کافی لوگ یہ ایگزامپل دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ. میں آپ کو 2 تھنکنگ بتا دیتا ہوں. پہلی چیز, جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. آگے سے لوگوں کی سوچ چیک کیجیے, ان کا دیکھیں ہماری برین کو واش کیسے کیا گیا. جب کسی کو کہا جاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اپنی زندگی میں, آگے سے کہا جاتا ہے وہ کہاں ہم کہاں. اور بھائی پھر ہم کس کی ایگزامپل دیں؟ آپ مجھے بتائیے. انہوں نے اپنی زندگی کو مثال کس کے لیے بنایا؟ پوری انسانیت کے لیے. تو لوگ غیر مسلم ان کی زندگی کی ایگزامپلیں دیتے ہیں, تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم ان کی زندگی کی ایگزامپلیں نہیں دے سکتے. اور اگر ہم دیتے ہیں تو آپ ہمیں ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ وہ ان کا وہ کہاں, وہ اتنی بڑی ہستی اور ہم کہاں. اور بھائی وہ کہاں ہم کہاں بات ٹھیک, وہ واقعی کہاں اور ہم کہاں. لیکن ہم ان کے فالورز ہیں, اور فالورز کا کام کیا ہوتا ہے؟ جس آئیڈیل کو آپ فالو کرتے ہیں آپ نے اس کی ایگزامپلیں دینی ہوتی ہیں. یہ میں آپ کو سکھاتا ہوں. اور پھر دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ پاک نے باقاعدہ طور پر ہمیں حکم دیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو. ہم ان کی زندگی سے نہیں سیکھیں گے تو کس کی زندگی سے سیکھیں گے پھر؟ اور پھر میں نے یہ ایگزامپل دی کہ لوگ بھی چال چلتے ہیں, اللہ بھی چال چلتا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے چال کس کی کامیاب ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. آپ زیادہ دیر تک اس نظام کو نہیں چلا سکتے. یہ جو آپ کا منشی ہے الیکشن کمیشن, الیکشن کمشنر, بری طرح فلاپ ہو گیا, بری طرح ایکسپوز ہو گیا, سب کچھ اس نے کر لیا. آپ نے کیا کیا؟ مجھے آپ کی تھنکنگ نہیں سمجھ آ رہی, آپ کرنا کیا چاہتے تھے, ہوا کیا ہے. میں آپ کو حقیقی معنوں پر ایک بات بتاؤں, حقیقی معنوں پر. ایک وقت تھا, میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں, جتنے بھی میں نے ولاگز کیے ان میں بھی اور ابھی بھی, ہم لوگ جب یہ خان صاحب کی حکومت تھی اور اس سے پہلے بھی ہم کہتے تھے یار کوئی بہت ہی براڈ مائنڈ ہے, بہت بڑا مائنڈ ہے جو بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے سوچنے کے لیے. لیکن ہم ہنستے تھے, اور ہم جس طرح وہ ایک ہوتا ہے نا چال والی ہنسی, جس آپ شطرنج میں کھیل رہے ہوتے ہیں کسی پر ترس کھائے بغیر, تو چال والی ہنسی, آپ کو دوسرے پر رحم نہیں آتا کہ وہ ہار رہا ہے. تو یہ والی ہنسی جو ہوتی ہے, یہ ہنسی ہمیں آتی تھی, اور ہم کہتے تھے کہ یار جو لوگ کمرے بند کروں میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, اور ہم نواز زرداری پہ ہنستے تھے ان کے اوقات ہے, ان کی حیثیت ہے.
یہ ڈاکو چور یہ مل کے ان کا مقابلہ کریں گے. بعد میں پتہ چلا کہ اب میں کیا بات کروں, کتی چوراں نال رل گئی ہے, بات وہی آ گئی. تو ہم کہتے تھے براڈ مائنڈیڈ ہے, اور پھر پتہ چلا کہ 5ویں کلاس کا جو بچہ ہے نا, 5ویں کلاس کا بچہ وہ ان سے اونچے لیول کی سوچ رکھتا ہے. جس لیول پہ آ کے گھٹیا لیول کے کام اور سوچتے ہیں. آپ کتنا اس نظام کو چلائیں گے, آپ اس نظام کے ساتھ آپ لیچوں کی طرح چمٹے ہوئے. لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ نظام ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے. نیور, یہ آپ کی سوچ ایسی ہے. میں ابھی بھی یہ سوچتا ہوں کہ یہ نظام ہمیں کیڑے مکوڑوں کی طرح نہیں سوچتا, اور نہ ہی ہم اس نظام کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی طرح, بلکہ اس نظام کو یہ لوگ 400-500 ہزار خاندان اور پرسن یہ آپ سمجھ لیجیے لیچوں کی طرح, کیڑوں کی طرح, چھپکلیوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں. یہ لوگ آپ ان کی ایگزامپلیں دیں, اپنی ایگزامپلیں نہ دیں. اگر آپ اپنی ایگزامپلیں دیں گے تو آپ 70 سال سے یہ سوچ رہے ہیں ہم ان کے سامنے کیڑے مکوڑے ہیں, تو آپ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہی ہوں گے. میں اپنے ادارے, میں اپنی پاک فوج کو سلوٹ کرتا ہوں. میں اپنے تمام آرمی کے ان آفیسرز کو, ان نوجوانوں کو جو آج بھی ملک کی سلامتی اور ان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, جو جان دے رہے ہیں. لیکن میں ان لوگوں کو کبھی سپورٹ نہیں کروں گا جن لوگوں کی خاطر ہم نے کیا کیا نہیں کیا. میں آپ کا فالوور ہوں, میں نے آپ کا اکاؤنٹ انفالو کر دیا صرف اس وجہ سے کہ آپ نے رجیم چینج آپریشن کے جو سہولت کار بن کے آپ نے کردار ادا کیا. کیوں بھائی, کیا ضرورت تھی ملک میں ایسا آپریشن کرنے کی؟ لیکن اب وہ وقت گیا, اب وہ دور گیا کہ ہم بولتے نہیں تھے, اٹھا لیا جاتا تھا, جو بھی کیا جاتا تھا. لیکن اب ہم اس چیز کا اقرار کریں گے. آپ کتنے لوگوں کو اٹھائیں گے؟ چلے میری آواز کم ہوگی, 2 بندوں کی آواز کم ہوگی, لیکن تیسری چوتھی آواز تو بھاری ہوگی نا. وہ الارم بجتے تھے نا جب آپ اپنے حامد میر کو اٹھاتے تھے, کہاں سے؟ او امبیسی نے خط لکھا, او جی صحافی پہ ظلم ہو رہا ہے. ابھی عمران ریاض خان کیا صحافی نہیں ہے؟ اگر حامد میر آپ کی نظر میں صحافی تھا, جو مرضی تھا, وہ 2 نمبر صحافت کر رہا تھا, وہ اگر صحافی تھا تو عمران ریاض خان صحافی نہیں ہے. ارشد شریف صحافی نہیں تھا, مخدوم شہاب الدین صحافی نہیں ہے, سمیع ابراہیم صحافی نہیں ہے, یہ تمام لوگ صحافی نہیں ہیں. تو پھر کون ہے؟ انہوں نے آپ کے لیے, انہوں نے آپ کی جنگوں میں آپ کا ساتھ دیا. انہوں نے ہر وہ کام, ہر وہ بڑھتا ہوا ہاتھ برے طریقے سے ایکسپوز کیا. یہ میجر, یہ جنرل گورو آریہ, یہ کون ہے؟ آپ اس کے ساتھ, آپ اس کی زبان چیک کیجئے. ٹویٹر پر ہمارے آرمی چیف, ہمارے ڈی جی ایس آئی کو گالیاں دیتا تھا, ہم برے طریقے سے اس کو ایکسپوز کرتے تھے, اس کا رپلائی کرتے تھے. ہمیں کیا ملتا تھا؟ آپ بتائیے, ہمیں حاصل کیا ہوتا تھا؟ یہ مریم نواز, آپ جا کے دیکھیں میجر گورو آریہ کی آئی ڈی ٹویٹر پر, اس کے فالوورز دیکھیے. مریم نواز نے اس کو فالو کیا ہے, سلمان شہباز نے اس کو فالو کیا ہے. ملک دشمنوں کو آپ کے ان اندرونی سیاستدانوں نے فالو کیا, اور آپ نے ان لوگوں کو ہم پہ آ کے مسلط کر دیا. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو اور ان کو برداشت کریں گے؟ ہم ان کو برداشت کر لیتے اگر یہ غلط طریقے سے جس مرضی طرح آئے ہوتے. وقتی آپ ان کو سہولت کاری نہ کرتے یا آ بھی جاتے, ہم ان لوگوں کو برداشت کر لیتے. لیکن جب آپ نے ان کی سہولت کاری کی, ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتی. اندر سے ہم کرتے ہیں, اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ ہم انسان ہیں. یار انسان کو فیل نہیں ہوتا. اور میں لاسٹ سوال ان ہستیوں سے کرتا ہوں, لاسٹ سوال, آپ میرے عوام, آپ یہ بات غور سے سنیے گا. میں آخری سوال ان سے کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ بیوقوف باتیں کر رہا ہے, لیکن میں اب آپ کو بتا رہا ہوں, اگر اللہ کے دربار میں آپ لوگ حاضر ہوئے, آپ دنیا میں فلاسفیاں مار رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کالروں کو چھنٹتے ہوئے کہ ہم جی ایسے ہیں ویسے ہیں, ہم سے بڑا کوئی فلاسفر نہیں ہے, ہم نے ایسا کیا ویسا کیا. لیکن قیامت والے دن, روز حشر, آپ اللہ کے سامنے کیا کریں گے؟ تڑیاں ماریں گے. اللہ آپ کے سامنے ویسے نظام کو سمجھ لیجئے کہ مووی کے طور پر پیش کرے گا. یہ کام آپ نے کیا, جو کام آپ نے بیک سٹیج کیے, بیک کیمرہ کیے, آن کیمرہ نہیں کیا, آف کیمرہ کیے, جتنے بھی آپ نے کرتوت کیے, وہ اللہ پاک ہمارے سامنے ایکسپوز کرے گا. آپ اس وقت لوگوں کے سامنے کیا کہیں گے؟ اللہ کے سامنے آپ تڑیاں ماریں گے. آپ اللہ کے سامنے اپنی پاور شو کریں گے. تمام جہانوں کی طاقت رکھنے والا مالک جب آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے اس ملک کو کس نیچ سے کس نیچ پر لے کر آگے, یہ ملک کلمے کے نام پر بنا تھا اور آپ نے اس کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا, کسی کو بھی نہیں پتا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس وقت تمام کائنات کے رب, پوری کائنات کا جو رب ہے, تمام طاقتیں رکھنے والا, اس کے سامنے آپ طاقت اپنی نہیں شو کر پائیں گے. اب مزید آنے والے وقت میں آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں. آخر میں آ کے مجھے پتہ ہے جب آپ برے طریقے سے گندے ہو جائیں گے, آپ نے ہاتھ کھڑے کر دینے ہیں. آپ کو چاہیے تھا پہلے ہاتھ کھڑے کر دیتے, ان لوگوں کی سہولت کاری بند کر دیتے, اور پھر عمران خان جانے اور یہ لوگ جانتے. لیکن آپ نے ان کی سہولت کاری کی, آپ پھر بھی ایکسپوز ہوئے, گندے ہو گئے. اب آ کے آپ نے ہاتھ آپ نے کھڑے کرنے ہیں. میں نے کہا تھا وہ کون تھا سے لے کے کب تک کا سفر, جب تک ہم چاہیں گے تب تک,
اور میں اب آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں جب تک ہم چاہیں گے تب تک یہ نظام یہ اس طرح کے سہولت کار بیٹھے رہیں گے. ہم نے فیصلہ کیا ہے, ہمارا پریشر ڈلا ہے, یہاں تک یہ وقت ہے. ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی رہتی ہیں کہ ہم نے ان کو 2/3 اکثریت سے شکست دینی ہے. پنجاب میں اپنی حکومت بنانی ہے, کے پی کے میں اپنی حکومت بنانی ہے, اور پھر اسی کے انڈر نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہوں گے. لیکن اس سے پہلے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ پورے ملک میں عام انتخابات ہو سکتے ہیں. لیکن اگر نہ بھی ہوئے تو پنجاب اور کے پی کے جب یہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تحریک انصاف والے, تو اس وقت تحریک انصاف کی حکومت کے انڈر ہی ایم این ایز قومی اسمبلی کے انتخابات لڑیں گے, اور اس وقت عمران خان 2/3 کیا 3/4 اکثریت سے آئے گا, اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے. کیوں؟ جب تک ہم چاہیں گے تب تک یہ نظام چلے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اس چینل کا بھی اللہ نگہبان.